السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. ولك الحمد يا قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كما تنعم كثيرا. الحمد لله عدد خلقه، رضا نفسه، زنة عرشه، مداد كلماته. وصلوات ربي وسلامه على أفضل البشر محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معزز و مکرم صدر محترم جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر، معزز علماء کرام، سامعین عزیز بچوں اور معزز خواتین اسلام، آج جس بنر کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہے اسلام پیام رحمت۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہے کہ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے یا اس پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین سعادت دارین نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اسلام، یہ دین رحمت ہے، یہ پیام رحمت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بخاری کے اندر روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے، ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا تھا کہ ایک دعا اپنی پسند سے جو بھی تم مانگو گے اللہ رب العالمین اسے رد نہیں کرے، وہ کسی بھی صورت میں رب ذوالجلال قبول فرمائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ۔ ہر ایک نبی نے، ہر ایک رسول نے اس دعا کو دنیا کے اندر مانگ لیا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو اختیار مجھے تھا وہ اختیار میں نے دنیا کے اندر استعمال نہیں کیا، اس دعا کو میں نے چھپا کر کے رکھا۔ کیوں؟ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، اسی دعا کا سہارا لے کر کے قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور فرمایا میں نے وہ دعا چھپا کر کے رکھی ہے، قیامت کے دن اسی دعا کے ذریعے سے، اسی کا سہارا لے کر کے
اپنی امت کے لیے سفارشی بنوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا. رفع یدیہ الی السماء وبکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا, دعا مانگنے لگے, وہ بکا اور رونے لگے کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ, آج میرا محبوب رو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ رب جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رونے لگے, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ رو کیوں رہے ہو. انہوں نے جواب دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم امتی اللہم امتی. اے جبریل, جاؤ رب ذوالجلال کے پاس ایک پیغام پہنچاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہے, کس طرح سے یہ میری امت نار جہنم سے بچ جائے, یہی مجھے فکر ہے. اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو اِنَّا سَنُرْضِيكَ وَلَا نَسُوءُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو اپنی امت کے سلسلے میں خوش کر دیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم خوش کریں گے, اس معاملے میں ہم آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. ہمیشہ فکر رہتی تھی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے میری امت نار جہنم سے بچ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے, وہ کان یخطب علی جذع النخلہ. جب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر نہیں بنایا گیا تھا, کھجور کے تنے کے اوپر, تنا جو درخت کا موٹا حصہ ہوتا ہے, اسٹیم جس کو کہتے ہیں, کھجور کا تنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوتے تھے, خطبہ ارشاد فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہ ہم آپ کے لیے ممبر بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنانے کی اجازت دی. تب تک آپ کھجور کے تنے کے اوپر کھڑے ہوتے تھے, خطبہ ارشاد فرماتے تھے. لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا, ممبر پر خطبہ ارشاد فرمانے لگے. یہ جو کھجور کا تنا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانیت کے لیے رحمت نہیں تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حیوانوں کے لیے رحمت نہیں تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا, ممبر پر خطبہ ارشاد فرمانے لگے. وہ کھجور کا تنا اس طرح سے رونے لگا. ایک جواب چیز ہے, روایات میں آتا ہے فخار الجذع كخمار الثور. کبھی بیل جو زور سے آوازیں لگاتا ہے, کتنی زور سے آواز لگاتا ہے, اسی طرح سے یہ کھجور کا تنا رونے لگے. یہ کھجور کا تنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کی وجہ سے رونے لگا. کیوں؟ یہ
آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میرے اوپر ہوا کرتے تھے، لیکن آج ایک جوان چیز ہے، آج رو رہا ہے کہ کائنات کے امام کے پیر آج میرے اوپر نہیں ہے، رو رہا ہے۔ جس کو کائنات کے امام نے سنا سمجھا، اس کے جو احساسات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صفت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کھجور کے تنے کے نزدیک گئے، فالتزمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو گلے سے لگایا، اپنے آپ سے چمٹایا اپنی طرف، اور اس کے بعد اس کو چپ رہنے کے لیے کہا یہ تنے خاموش ہو جا، خاموش ہو جا۔ وہ تنا خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم کھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کھجور کے تنے کو چپ نہ کراتا تو قیامت تک اسی طرح سے روتا رہتا۔ حکومت تو بھیجے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت تک یہ اسی طرح سے چلاتا رہتا، روتا رہتا اگر میں اس کو اپنے گلے سے نہ لگاتا اور اس کو چپ نہ کراتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کھجور کے تنے کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے، فدفن، اور اس کے بعد زمین کے اندر اس کو دفن کر دیا جائے۔ معزز سامعین، 613 عیسوی کی بات، کچھ عام باتیں ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک قاعدہ ہے تعرف الاشیاء بألفاظها، جب ہم ان مثالوں کو بیان کریں گے، بلکہ ایک مثال سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ اسلام کتنا زیادہ رحمت ہے، اس کے اندر پیام رحمت ہے، واقعی پیام۔ 613 عیسوی کی بات ہے، کیسر و کسریٰ آپ نے سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دنیا کی جو سپر طاقتیں تھی، سپر پاور طاقتیں، کیسر و کسریٰ۔ 613 عیسوی کی بات ہے، جب ایران کے بادشاہ نے، اور ایران کا جو بادشاہ تھا وہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، آگ کا پجاری تھا۔ روم کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، عیسائیت اس کا مذہب تھا۔ اور 613 عیسوی میں جب ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے روم کے بادشاہ کو شکست دی، یاد رکھیے، جب شکست دی اور شکست دینے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا ایران کے بادشاہ نے، وہ یہ کہ روم کے جتنے بھی چرچ تھے، جتنے بھی عبادت خانے تھے، ان تمام کو مسمار کر دیا۔ یہ دنیا کی تہذیب، مہذب ترین تہذیب مانی جاتی ہے۔ اور 30,000 لوگوں کے سروں کو کاٹ کر کے بادشاہ کا مال سجایا گیا۔ 60,000 لوگ ایسے مارے گئے جو لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، 60,000 لوگ۔ جب دنیا کی ایک طاقت نے دوسری طاقت کو شکست دے دی، جب معاملہ انتہائی گمبھیر ہونے لگا، روم کے بادشاہ نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا ایران کے بادشاہ کے پاس کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ایک وفد بھیجا۔ ایران کے بادشاہ نے کہا کہ اس وفد کا سربراہ کون ہے؟ کہا گیا اس وفد کا سربراہ فلاں شخص ہے۔ ایران کے بادشاہ نے انتہائی غرور اور فخر سے کہا کہ اس کو مار کر کے، اس کو قتل کر کے اس جسم کی کھال اتار دی جائے۔ نشہ تھا، طاقت کا نشہ تھا، اس کی کھال اتاری گئی، اور اس کھال کے اندر جو ایک وفد آیا تھا ایران کے بادشاہ کے پاس کہ ہم صلح کریں گے،
کھال اتاری گئی، اس کھال کے اندر صلح کرنے کی شرطیں رکھی. کہا ہم صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن ان شرطوں کے ساتھ. وہ شرطیں کس میں رکھی؟ اس آدمی کی کھال اتار کر کے اس کے اندر رکھ دی. ان میں سے پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ آپ اور ہم صلح تو کریں گے لیکن صلح اس شرط پر ہوگا کہ آپ 25 لاکھ پونڈ سونا ادا کریں، 25 لاکھ پونڈ چاندی ادا کریں، 1000 ریشمی تھان میرے پاس حاضر کریں اور 1000 اونٹ میرے پاس لائیں. یہ صلح کی شرطیں تھی کیونکہ اس وقت وہ حاوی ہو گیا تھا. اور اس سے بیدار تھی کی شرط. کہا 1000 تمہاری لڑکیاں مجھے چاہیے. یہ ایران کے بادشاہ نے سنا کہ یہ شرط رکھی 1000 تمہاری لڑکیاں میرے دربار میں حاضر کرو. جب وہ بیدار اس پر بھی راضی ہو گیا، جان تو بجا نہیں، جب اس پر بھی راضی ہو گیا پھر آخری شرط رکھی. کہا کہ یہ روم کا جو بادشاہ ہے اس کو زنجیروں میں جکڑ کر کے لایا جائے میرے تخت کے نیچے. وہ مجوسیت کو قبول کرے، اپنے مذہب عیسائیت کو چھوڑ دے اور وہ مجوسیت اختیار کر لے. یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ یہ رحمت، یہ اسلام، یہ رحمت ہی رحمت. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اسی وجہ سے اس کے مقابلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، پریشانیاں ہوئی، صحابہ کرام کو پریشانیاں ہوئی اور پھر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. کسی کا مال چھینا گیا، کسی کی بیوی چھینی گئی، کسی کی جان کو دھمکی دی گئی، مختلف اذیتوں اور تکلیفوں سے ان کو زدوکوب کیا گیا، بھاگے ہوئے تھے وہ. اور جب 8 سال کے بعد مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اس وقت 12,000 فوجی ساتھ، 12,000 صحابہ کرام تھے. اس وقت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اليوم یوم المرحمہ، اليوم یوم المرحمہ. کہا آج ہم ان مکہ والوں کا بدلہ لیں گے. انہوں نے ہمیں پیٹ پیٹ کر اس دن بری حالت کی تھی، آج ہم ان کا بدلہ لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. کہا اے سعد اليوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، عفو درگزر کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن پتہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہو. اور ہمارے اسلاف نے بھی یہ کردار پیش کیا. ابو یوسف یعقوب جب انہوں نے قرطبہ کے ایک شہر پر محاصرہ کیا، وہ شہر جس شہر پر ایک عیسائی شہزادی حکومت کر رہی تھی، شہزادی کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لشکر نے یہ عزم کیا ہے کہ وہ ہمارے اوپر محاصرہ کر کے حملہ کریں گے. شہزادی نے لکھا، عیسائی شہزادی نے لکھا، ابو یوسف یعقوب کو لکھا کہ عورتوں پر حملہ کرنا بہادروں اور مردوں کا کام نہیں ہے. ابو یوسف یعقوب نے جب اس عورت کی فریاد سنی، اپنے فوجیوں سے کہا فوراً محاصرہ ختم کرو. ایک عورت نے تمہارے دربار میں فریاد کی، محاصرہ اٹھا لیا گیا، محاصرہ ختم ہوا. اور آپ بار بار سنتے رہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام بار بار سنتے ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف فرما تھے. ایک وفد آیا عیسائیوں کا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، تبادلہ خیال کیا اور اس کے بعد کہا اے محمد صلی
تحائف آئے، کچھ گفٹس لائے، وہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں یا رسول اللہ۔ کس نے کہا؟ عیسائی کا جو وفد آیا تھا، اور یہ جو شہزادہ تھا قبیلے غسان کا، اس نے کہا۔ لیکن وہ جو تحائف ہے، وہ جو گفٹ ہے، وہ ہم نے مقام جرف پر رکھا۔ مقام جرف یہ مدینہ سے 6 میل کی دوری پر۔ کہا کوئی بات نہیں، کہا آپ مجھے کوئی آدمی بھیج دو میرے ساتھ تاکہ میں وہ تحفے تحائف وہیں سے بھیج دیتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے اپنے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈا، لیکن وہ انس بن مالک وہاں پر موجود نہیں تھے، وہاں پر موجود تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا اے معاویہ، یہاں انس موجود نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ جاؤ، وہ تحفے تحائف مقام جرف سے لیو۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، ان کا جوتا دور تھا، دوسری سائڈ تھا، سوچا اگر جوتا لانے کے لیے جاؤں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے میں تاخیر ہو جائے۔ جوتا نہیں لایا، چل پڑے اس وقت کے پیچھے پیچھے۔ راستے میں جب ریتیلی زمین پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں میں تکلیفیں ہونے لگی، اس شہزادے سے کہا اے شہزادے، آپ مجھے اپنی سواری پر سوار کر دو، اپنی سواری پر بٹھا سکتے ہو، کیونکہ اس تپتی ریت میں ریتیلی زمین میں چلا نہیں جاتا۔ انتہائی حقارت سے اس قبیلے غسان کے شہزادے نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو ٹال دیا، رد کر دیا، مسترد کر دیا۔ کہا اچھا مجھے اپنا جوتا دے دو، میں پیدل چل رہا ہوں، آپ کا جوتا لگاؤں گا۔ وہ بھی نہیں مانا، کہا نہیں، یہ میری شایان شان کے خلاف ہے کہ ایک بادشاہ ایک ادنا سے انسان کو اپنا جوتا پہنائے۔ حالانکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ معاویہ چھوٹا آدمی نہیں ہے، معاویہ بھی ایک شہزادہ ہے، کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سردار مکہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میں بھی ایک شہزادہ ہوں، لیکن ٹھکرا بھی اس کی پیشکش۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تحفے تحائف لائے، پیروں کا بہت برا حال ہو گیا تھا۔ معاویہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم کیا، میں نے جوتا نہیں لایا، میں نے سوچا لیٹ ہو جائے گا، تاخیر ہو جائے گی، جوتا نہیں لایا میں نے، اسی وجہ سے پیروں کا یہ حال ہو گیا، چل چل کر بری حال ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے حوصلہ مند شخص معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس واقعے گزرنے کے بعد، اس واقعے کے 35 سال بعد جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مہم بھیجی، محاصرہ کیا گیا، وہاں سے بہت سارے لوگ قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ کتنے سالوں بعد؟ 35 سالوں بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال گورنر رہے اور 20 سال حکمران رہے، 40 سال تک معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، اور اسی وجہ سے یورپ کا جو معروف جنرل نیپولین جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ یہ کہ مسلمانوں کے دور میں ایک ایسا دور گزرا ہے کہ مسلمانوں نے آدھی صدی آدھی دنیا پر حکومت کی، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پر ثابت تھا۔ کیوں؟ وہی دنیا کا جو جغرافیہ تھا وہ 1,20,00,000 مربع میل، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دنیا پر، جس آدھی دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے، وہ 64 لاکھ مربع میل تھا۔ دنیا کا کیا جغرافیہ
میں عرض یہ کر رہا تھا 35 سال کے بعد جب ایک مہم بھیجی گئی، وہاں سے کچھ لوگوں کو قید کر کے لایا گیا. قید کر کے جب ان کو لایا گیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان قیدیوں کی طرف دیکھا ان قیدیوں میں قبیلے غسان کا وہ شہزادہ بھی ہے جس شہزادے نے ان کو جھوٹا دینے سے انکار کیا. بدلہ لینے کا وقت آیا تھا نا، آج بدلہ لے سکتے تھے نا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. شہزادے نے کہا شاید میں آپ کو جانتا ہوں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں وہی غلام ہوں جو آپ نے غلام کا لفظ کہہ کر کے مجھے ٹھکرا دیا تھا، سواری کر کے نہیں بٹھایا تھا. وہ لفظ لگا کہ اب میرا کیا ہوگا؟ اسی کے ساتھ تو میں نے بدلہ لیا ہے 35 سال پہلے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، کہا یہ اپنی قوم کا لیڈر ہے، ہم بھی اس کی عزت کریں گے. اس کی رسیاں کھول دو. رسیاں کھول دی گئی اور اس کے بعد کہا اس کو مہمان خانے میں لے جاؤ، ادھر بٹھاؤ. مہمان خانے میں بٹھایا گیا اور جب صبح ہوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کیا کہ اس شخص کو پورے اعزاز کے ساتھ سواری فراہم کرو، راستے کا خرچ اس کو دے دو اور پورے اعزاز کے ساتھ اس کو اپنی قوم کی طرف لوٹا دو، قوم کا سردار ہے. جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اس شخص یہ جو شہزادہ تھا اس نے کہا اے معاویہ تب تک میں اپنے وطن کی طرف نہیں جاتا ہوں جب تک تم مجھے وہی اسلام وہی کلمہ پڑھاؤ جس کلمے نے آپ کو اتنا عظیم بنایا ہے، جس کلمے کی وجہ سے آپ کے اندر عفو اور درگزر اور رحمت اور شفقت پیدا ہو گئی ہے. کلمہ پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور آخر یہ ہمارے اسلاف کا منہج کیوں نہ ہوتا؟ یہ جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جن کی صفت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور سامعین محترم، یہی بات جب ہم غیر مسلموں کو بولتے ہیں، غیر مسلم ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام پیام اور رحمت ہے، وہ قبول نہیں کرتا ہے. اور قبول کیسے کرے گی؟ کیسے؟ کیونکہ ہم نے کسی رحمت کے نام پر، کسی پیام اسلام رحمت کے نام پر، دین کے نام پر شرک و بدعات کو پال رکھا ہے. اسی رحمت کو ہم نے کہیں نہ کہیں زامن بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اسی اسلام کے نام پر ہماری وادی کے اندر کعبہ بھی بنایا گیا، نعوذ باللہ من غضب اللہ. اس میں رحمت کے بنیاد پر اسی اسلام کو سامنے رکھ کر کے ہم نے کتوں کا گوشت خود بھی کھایا، اپنے بھائیوں کو بھی پیٹ بھر کر کھلایا. اس رحمت کو ہم نے سہل بنا دیا. واللہ العظیم اب تو تقریر کرنے کی بھی شرم آتی ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک میرا دوست ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آیا. اچھی طرح سے سنیے. اس دوست نے کہا جب میں جموں سے آ رہا تھا، کہا رات میں ہمیں ادھمپور میں رکا. یہ ہماری مثال ہے. رات میں ہمیں ادھمپور میں رکنا پڑا تھا. رات کا ٹائم ہو گیا 10 بج گئی. پھر کیا ہوا؟